اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون ولو اور اگر انہم بے شک وہ آمنوا وہ ایمان لاتے واتقوا اور وہ ڈر جاتے یا پرہیزگاری اختیار کرتے، یہ بھی ترجمہ ہے واتقوا کا۔ واتقوا یعنی اللہ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ۔ لمثوبۃ تو البتہ بہتر ہو، تو البتہ ثواب ہوتا من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیرٌ بہتر۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ ہوتے جانتے، کاش لو کاش کانوا ہوتے وہ یعلمون جانتے۔ لو کا ترجمہ اگر بھی ہوتا ہے، یہاں پہ اگر ہم اگر کریں وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کاش کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کہ وہ ایسا کرتے، یعنی اس کے برعکس جو پہلے لکھا ہوا ہے اس کے برعکس، یعنی وہ جو جادو وغیرہ کرتے تھے اور غلط کرتے تھے، اللہ نے منع بھی کیا اور جو فرشتوں نے بھی بتایا ان کو کہ ایسے نہیں کرنا، یہ غلط ہے، ہم آزمائش ہیں، فتنہ ہے، پھر بھی انہوں نے جادو اور ٹونوں پہ ہی عمل کیا اور صحیح بات پہ عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ صحیح معنوں میں عمل کرتے، اس کے بجائے وہ تقوی اختیار کرتے، ایمان اور تقوی کو سامنے رکھتے، تو اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ثواب پاتے۔ کاش کہ ان کو خبر ہوتی، کاش کہ وہ جانتے، یعنی حقیقی طور پہ ان کو علم ہوتا، عمل کرنے والے بنتے وہ۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، یا ایھا کا مطلب ہے اے، الذین کا مطلب وہ لوگوں جو آمنو جو ایمان لائے، تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو۔ لا تقولو نہ تم کہو راعینا، راعینا نہ کہو، راعینا کا ورڈ استعمال نہ کرو، عربی کے الفاظ ہیں یہ۔ وقولو اور تم کہو انظرنا، انظرنا کہو، راعینا نہ کہو، انظر نہ کہو، واسمعوا اور غور سے سنا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، آگے آپ بریکٹ میں یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ نہ کہا کرو، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو راعینا نہ کہا کرو اور انظر نہ کہہ دیا کرو اور غور سے سن لیا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اس کی تشریح یہ ہے کہ مدینہ میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہتے تھے رائنا۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اس لحاظ سے یہ الفاظ ٹھیک ہے، یہ ایسا کہنا لفظ یہ رائنا کا بولنا ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کے کوئی معنی نہیں تھے، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بد دعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ نیز اگر اسی لفظ میں عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ راعینہ بن جاتا ہے، جس کے معنی ہے ہمارا چرواہا۔ غرض یہودیوں کی اصل نیت لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک لگتا تھا، اس لیے بعض مسلمانوں نے صرف اسی وجہ سے بولنا شروع کر دیا۔ یہودی اس بات سے بڑے خوش ہوتے اور اندر اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اس آیت نے مسلمانوں کو اس شرارت سے باخبر کر دیا۔ یہ جو آیت اتری کہ تم انظر نہ کہو رائنا نہ کہو، اس نے مسلمانوں کو شرارت سے، ان کی جو اندر کی شرارت سے، اسے باخبر کر دیا، آئندہ اس لفظ کے بولنے پر پابندی لگا دی، اور یہ سبق بھی دیا کہ ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہے جس میں کسی غلط مفہوم کا استعمال ہو یا ان سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو۔ نیز اگلی آیت میں اس سارے اناد کی اصل وجہ بھی بتا دی ہے، جو دشمنی تھے ان کے اصل در حقیقت کیا ان کو حسد ہے، کیا دشمنی ہے۔ تو اگلی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو کس وجہ سے اناد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نعمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا فرمائی ہے، اس وجہ سے وہ یہ دشمنی کرتے تھے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، وہ جو کہ چاہتے ہیں، ماں یودو وہ جو کہ چاہتے ہیں، وہ الذین وہ لوگ جو کہ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے بھی، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکوں میں سے، اہل کتاب اور مشرکون میں سے نہیں چاہتے، آئیں یہ کہ ینزل نازل کیا جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص چن لیتا ہے، یعنی مخصوص کر لیتا ہے، یختص کا ترجمہ مخصوص کرنا، خاص کرنا، چن لینا،
اور اللہ تعالیٰ تو مخصوص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو چن لیتا ہے برحمت ہی، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو بھی چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے، ذو والا، فضلی فضل، عظیم بڑا۔ بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ کافر لوگ، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ، وہ جو کہ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن، کسی بھی آیت سے، او ننسیہا، یا ہم بھول جاتے ہیں اس کو، نعتی، ہم لے آتے ہیں، بخیرن، بہترین، زیادہ اچھی، منہا، اس سے بھی بہتر، او مثلہا، یا اس کی مانند، علم، کیا نہیں تم جانتے، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، انا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی، اوپر، کلی، ہر، شیء، چیز، قدیر، قدرت رکھنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اچھا، اس کی تفسیر سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مختلف زمانوں میں، یعنی کہ اللہ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ مختلف زمانوں کے حالات کے مناسبت سے شریعت کے فروعی احکام میں تبدیلی فرماتے رہے ہیں۔ اگرچہ دین کے بنیادی عقائد، مثلا توحید، رسالت، آخرت، اس طرح کے جو ہیں بنیادی عقائد، ہر دور میں ایک جیسے ہی رہے ہیں، لیکن جو عملی احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں مزید تبدیلیاں واقع ہوئی۔ اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں نبوت عطا ہوئی تو آپ کی دعوت کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا تھا، تو مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل کیونکہ درپیش تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام میں تدریج اختیار فرمائی۔ کسی وقت ایک حکم دیا گیا، بعد میں اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، جیسا کہ قبلے کی تعیین میں احکامات بدلے تھے، جن کی کچھ تفصیل آگے آیات میں آ رہی ہے۔ فروع احکام میں انہیں حکیمانہ تبدیلیوں کو اصطلاحاً، یعنی اصطلاحاً جو ہے نا، اصطلاحاً اس کو نسخ کہتے ہیں۔ نسخ مطلب یعنی منسوخ کر دینا کہتے ہیں۔ یہودیوں نے بالخصوص اور دوسرے کافروں نے بالعموم اس پر اعتراض اٹھایا کہ اگر یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ان میں یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ آیت کریمہ اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بدلتے ہوئے حالات میں یہ تبدیلیاں کرتے ہیں، اور جو حکم بھی منسوخ کیا جاتا ہے اس کی جگہ ایسا حکم لایا جاتا ہے جو بدلے ہوئے حالات میں زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہوتا ہے، یا کم از کم اتنا ہی بہتر ہوتا ہے جتنا بہتر حکم تھا۔ علم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، ملک، بادشاہت، سماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین، آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، وَمَا، اور نہیں ہے، لَكُم تمہارے لیے، من سے، دون علاوہ، اللہ تعالیٰ، من سے، ولیجن دوست، ولا، اور نہ ہی، نصیر مددگار۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا نہ دوست ہے، ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار ہے۔ ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال پوچھو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل، جیسا کہ پوچھے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، پہلے سے، وَمَن، اور جو کوئی بھی یتبدل، تبدیل کرتا ہے، کفر کو، بالایمان، ایمان کے ساتھ، فقد، بس تحقیق، ضل، وہ گمراہ ہوتا ہے، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔
اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے پھر گیا یا بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اچھا، یہ خطاب جو ہے یہودیوں کو بھی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے طرح طرح کے مطالبے پیش کرتے تھے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود یہودی ان سے نامعقول قسم کے یعنی غیر ضروری سوالات اور مطالبے کرتے رہتے تھے، تم ایسے نہ کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔